آئیے ذرا یاد کریں۔ گزشتہ جماعت میں ہم زاویے کی پیمائش کرنا اور زاویہ بنانا سیکھ چکے ہیں۔ نیچے دی ہوئی تصاویر میں زاویے دیکھیے، ان کی قسم پہچان کر ہر تصویر کے نیچے اس زاویے کا نام لکھیے۔ بچوں، ہمیں یہاں پر 3 تصاویر نظر آ رہی ہیں، ایک پرندے کی چونچ، دوسری کینچی اور تیسری گھڑی۔ پرندے کی چونچ میں ایک زاویہ بنا ہوا ہے جو کہ زاویہ حادہ ہے۔ کینچی کے اندر جو زاویہ بنا ہوا ہے وہ ہے زاویہ قائمہ، اور گھڑی کی سوئیوں کے درمیان جو زاویہ بنا ہوا ہے وہ ہے زاویہ منفرجہ۔ اس سے متعلق ہم پچھلی جماعت میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اب ہم جدول کے ذریعے زاویے کی مزید معلومات حاصل کریں گے۔ ذیل میں دی ہوئی جدول مکمل کیجیے۔ یہاں پر 2 زاویے دیے ہوئے ہیں، ہمیں ان کا نام، زاویے کا راس اور زاویے کے ضلع لکھنا ہے۔ اگر ہم پہلے دی ہوئی شکل یعنی زاویے کا مشاہدہ کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو زاویے کا نام ہے وہ زاویہ PYR ہے۔ زاویے کا راس نقطہ Y ہے، اور زاویے میں جو ضلع ہیں وہ ضلع YR اور ضلع YP ہے۔ دوسری شکل کا مشاہدہ کرنے پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ زاویے کا نام زاویہ LMN ہے، زاویے کا راس نقطہ M ہے، اور زاویے کے ضلع ضلع ML اور ضلع MN ہیں۔ اب ہم زاویوں کی مختلف قسموں کا مطالعہ کریں گے۔ گزشتہ جماعت میں ہم 3 زاویوں کی معلومات حاصل کر چکے ہیں، جس میں سے پہلا ہے زاویہ حادہ، 0 درجے سے بڑے لیکن 90 درجے سے چھوٹے زاویے کو زاویہ حادہ کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کی مثال دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ یہاں پر چند زاویوں کی تصاویر دی ہوئی ہے، تو اس کے اندر جو دونوں شعاؤں کے درمیان کم پھیلاؤ ہے، یعنی 90 درجے سے چھوٹے ہیں، اس لیے انہیں زاویہ حادہ کہتے ہیں۔ زاویے کی دوسری قسم زاویہ قائمہ، جس زاویے کی پیمائش 90 درجے ہوتی ہے اس زاویے کو قائمہ زاویہ کہتے ہیں۔ دونوں شعاعیں ایک دوسرے پر عمود ہوتی ہیں۔ یہاں پر مزید زاویوں کی اشکال دی ہوئی ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زاویہ قائمہ ہے، اور زاویہ قائمہ کو جہاں پر زاویہ بنا ہوتا ہے وہاں پر چوکون کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تیسرا زاویہ ہے زاویہ منفرجہ، جس زاویے کی پیمائش 90 درجے سے زیادہ لیکن 180 درجے سے کم ہوتی ہے اس زاویے کو زاویہ منفرجہ کہتے ہیں۔ یعنی جس زاویے کی پیمائش قائمہ زاویے سے زیادہ ہوتی ہے اور 180 درجے سے کم، اسے ہم زاویہ منفرجہ کہیں گے۔ اگر ہم یہاں پر ان زاویے کی شعاؤں کا مشاہدہ کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ شعاعیں زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، یعنی 90 درجے سے زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ چند اور مزید ہم اشکال دیکھتے ہیں ان کی۔ ان تصاویر میں شعاعوں کا پھیلاؤ 90 درجے سے زیادہ ہے، اس لیے یہ زاویہ منفرجہ ہے۔ یہ ہم زاویہ حادہ، زاویہ قائمہ اور زاویہ منفرجہ گزشتہ جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم زاویے کی جو مزید قسمیں ہیں اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ زاویے کی قسم نمبر 4
صفر زاویہ. بچوں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جس زاویے کی پیمائش صفر درجے ہوتی ہے اس زاویے کو صفر زاویہ کہتے ہیں. بچوں اب یہاں پر جو شکل نظر آ رہی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک شعاع بنی ہوئی ہے. اب دوسری جو شعاع ہے دوسری جو شعاع پہلی شعاع پر برابر صفر درجے کا زاویہ بنا رہی ہے. یہاں پر پھیلاؤ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے پر واقع ہے، اس لیے اس زاویے کو صفر درجے کا زاویہ کہیں گے. ہم اس کی چند اور مزید اشکال دیکھتے ہیں. یہاں پر اگر ہم تینوں زاویوں کا مطالعہ کریں تو پہلی شعاع اور دوسری شعاع ایک دوسرے پر ہی واقع ہے. چلیے اب ہم اگلے زاویے کی قسم دیکھتے ہیں، زاویہ مستقیم. جس زاویے کی پیمائش 180 درجے ہوتی ہے اس زاویے کو زاویہ مستقیم کہتے ہیں. ہمیں یہاں پر زاویہ مستقیم کی شکل نظر آ رہی ہے. دونوں شعاعیں برابر ایک دوسرے کی مخالف سمت میں پھیلی ہوئی ہیں. زاویہ مستقیم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ سیدھے خط پر واقع ہوتا ہے. یہاں پر ہم مختلف قسم کے زاویہ مستقیم کے اشکال دیکھ سکتے ہیں. اگلی زاویے کی قسم ہے زاویہ مکررہ. جس زاویے کی پیمائش 180 درجے سے زیادہ لیکن 360 درجے سے کم ہوتی ہے اس زاویے کو مکررہ زاویہ کہتے ہیں. بچوں اب ہمیں یہاں پر غور کرنا ہے کہ زاویوں کی جو دونوں شعاعیں ہیں ان کے اندر جو پھیلاؤ ہے وہ 180 درجے سے زیادہ ہے، یعنی زاویہ مستقیم سے زیادہ ہے. یہاں پر جو شعاعوں کا پھیلاؤ ہے وہ نیلے رنگ سے ظاہر کیا ہوا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھیلاؤ زیادہ ہے، اس لیے اسے مکررہ زاویہ کہیں گے. یہاں پر زاویہ مکررہ کی مزید دو اشکال دکھائی گئی ہیں جن کے اندر پھیلاؤ جو ہے وہ نیلے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب زاویے کی آخری قسم جس کا نام ہے سالم زاویہ. جس زاویے کی پیمائش 360 درجے ہوتی ہے اس زاویے کو سالم زاویہ کہتے ہیں. یہاں پر ایک شعاع بنی ہوئی ہے اور دوسری شعاع اسی پہلی شعاع پر واقع ہے. بچوں اگر ہم یہاں پر غور کریں گے یہ ہمیں صفر درجے کا زاویہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے ان کا پھیلاؤ ایک چکر پورا ہوا ہے، یعنی 360 درجے کا زاویہ بنا ہوا ہے، اس لیے اسے سالم زاویہ کہیں گے. اور دوسری شکل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھیلاؤ جو ہے وہ پورا ایک چکر پورا ہوا ہے، اس لیے یہ بھی سالم زاویہ ہے. اور تیسری شکل کا بھی اگر ہم مشاہدہ کریں گے تو دونوں شعاعوں کے درمیان پھیلاؤ کا ایک مکمل چکر پورا ہوا ہے، اس لیے یہ بھی سالم زاویہ ہے. چلیے بچوں اب ہم ایک نظر میں تمام زاویوں سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں. زاویوں کی قسمیں، زاویہ اور زاویے کی پیمائش. پہلا ہے صفر زاویہ، صفر درجے پیمائش کا زاویہ. جس زاویے کی پیمائش صفر درجے اس زاویے کو ہم کہیں گے صفر درجے پیمائش کا زاویہ. دوسرا حدہ زاویہ، صفر درجے سے بڑا لیکن 90 درجے سے چھوٹا زاویہ. تیسرا
कायमा जाविया। 90 दर्जे पैमाइश का जाविया। मुनफरजा जाविया 90 दर्जे से बड़ा लेकिन 180 दर्जे से छोटा जाविया। मुस्तकीम जाविया 180 दर्जे पैमाइश का जाविया। मुकर्ररा जाविया 180 दर्जे से बड़ा लेकिन 360 दर्जे से छोटा जाविया। और सालिम जाविया 360 दर्जे पैमाइश का जाविया। अच्छा तो बच्चों, इन तमाम जावियों का बगौर मुतालिया कीजिए और इस पर मौजूद जो मश्क दी हुई है उसे हल कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।